اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضلوں کے سائے میں آج ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں. شعبان کے مہینے کے آخری دن غروب آفتاب سے لے کر کم و بیش 29 یا 30 دن رمضان المبارک کے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے حد احسان کیا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں یہ ماہ مقدس دیکھنے کا موقع ملا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، اس کے فضائل کا بیان کیا، اور اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی افادیت، اس کی برکت اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسلوب بھی ہمیں سکھائے ہیں. تو اس درس حدیث کے سلسلے میں بڑے اختصار کے ساتھ ان باتوں کا بھی ذکر ہوگا، اور رمضان کے مہینے میں جو نیک باتیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جس وقت آتا ہے اور ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. تو یہ دیکھیں کتنا سستا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے والا، بندہ صرف اس کو احسان اور نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. اس سے زیادہ آسان سودا اور کیا ہو سکتا ہے. تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کے دن ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کی عبادات ہیں، رمضان میں نیکی کے بے شمار دروازے کھلتے ہیں جیسا کہ آئندہ درسوں میں ذکر ہوتا رہے گا. تو ان سب موقعوں پر سے فائدہ اٹھانا ہمارا فرض ہے، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہونی چاہیے. ہر مومن کے دل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب کیے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ انسان کو نیکیوں کے میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے بھی قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے. فاستبقوا الخیرات مسلمانوں کے لیے ایک موٹو اور نصب العین کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تم ہر دم، ہر موقع پر، ہر جگہ پر اور ہر طرح پر ہمیشہ نیکی کے راستے میں آگے سے آگے بڑھو اور آگے سے آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرتے رہو. آج درس کے شروع میں رمضان کے بارے میں چند ایک باتیں ذکر ہونی ضروری ہیں. اس کے بارے میں چند احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے. بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ 3 باتیں ذکر ہوئی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نمبر 1، آسمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دینے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آسمان کے، اور ایک حدیث میں جنت کے بھی لفظ آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو جب یہ دروازے اللہ تعالیٰ کے ذن سے کھل جاتے ہیں تو ہمیشہ
یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور ساتھ ہی یہ نوید بھی سنا دی گئی کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ظاہری باتیں نہیں، روحانی اور معرفت کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب، اور یہ ہے جنت کے دروازے کھل جانے کا اور دوسری طرف جہنم کے دروازے بند ہو جانے کا مطلب۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نیکی کے میدان کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ رمضان کی برکات حاصل کرتے ہوئے، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، دعاؤں کا التزام کرتے ہوئے نیکی کے راستوں میں آگے سے آگے بڑھیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا کہ رمضان شروع ہونے پر جب چاند رمضان کا نظر آتا ہے تو اس موقع پہ آپ کیا طرز عمل اختیار فرماتے تھے جو ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مبارک یہ تھا کہ جب بھی آپ نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اور دعا کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، یہ چاند امن و امان اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہر روز نکلے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو خیر و برکت اور رشد و بھلائی کا چاند بن۔ بڑی ہی جامع حدیث ہے، بڑی ہی پرمعارف حدیث ہے۔ ذرا اس میں نیچے اتر کر دیکھتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ترجمہ اور مفہوم اس طرح پر ہے کہ آپ ایک تو چاند کی طرف رخ کر کے دعا فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے اللہ، یہ چاند جو تیری رحمت کا علم بردار بن کر، تیری مغفرت کا نشان بن کر ہماری زندگیوں میں طلوع ہوا ہے، اس کو امان کا اور صحت و سلامتی کا پیمبر بنا دے، اس کو ایسا موقع بنا دے کہ جس میں ہمیں حفاظت بھی ہو، ہماری صحت بھی ہو، سلامتی بھی ہو، نیکی بھی ہو، برکت بھی ہو۔ تو برکتوں کے خزانے کھل جانے کی دعا۔ اور دیکھیں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو اس نئے چاند کو امن و سلامتی اور صحت و سلامتی کا اور برکتوں کا سال بنا دے، اور اے چاند، میرا رب تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو خیر و برکت اور رشد و بھلائی کا چاند بن، اور اللہ تعالیٰ اسے بنا دے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ہی ایک پیار کا انداز ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان بن کر آسمان پر طلوع ہوا، چاند، اور رمضان کے آغاز کا اس نے اعلان کیا، اس چاند کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن مخاطب کیا گیا ہے اور توجہ کی گئی ہے چاند کی طرف کہ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا پیار کا انداز ہے کہ اے چاند، تو طلوع ہوا ہے، اور میں عاجز انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عاجزی اور خاکساری کے ساتھ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دونوں کا رب خدا ہے، اور اس رب کے حضور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ نیا مہینہ جو طلوع ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے رشد و ہدایت اور خیر و برکت کا موجب ہو، اور بھلائی ہی بھلائی ہمیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نمونہ تھا، اس کی ایک عملی مثال حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے چند سال پہلے احباب جماعت کے ساتھ یہاں اس مسجد فضل کے سامنے ظاہر فرمائی تھی۔ وہ اس طرح کہ حضور تشریف لائے، پوچھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور آ گیا ہے۔ فرمایا کدھر ہے؟ تو میں نے اشارے سے بتایا کہ فلاں جگہ ان درختوں کے اوپر فلاں
बिजली की तार जा रही है उसके ऊपर देखें तो नज़र आ जाता है। तो हुजूर ने तवज्जो फरमाई और देखा, और बड़ी मुस्कुराहट के साथ हुजूर ने अपने हाथ बुलंद कर दिए और चाँद की तरफ रुख करके यही दुआ की जिसके अल्फाज मैंने आपको पढ़कर सुनाए। और जब दुआ कर ली तो हुजूर ने देखा कि बाज़ लोगों ने इस बात का एहतमाम नहीं किया। तो हुजूर ने फरमाया कि जब चाँद देखने की दुआ करनी हो तो हमेशा चाँद की तरफ रुख होना चाहिए और हाथ उठाकर दुआ अल्लाह ताला से होगी जो दुआओं को कबूल करने वाला है। और ये दुआ सिखाई कि अल्लाह ताला इस नए चाँद का उतलू करना हमारे लिए बायस बरकत और सादत बनाए। तो हमारी सब की दुआ यही होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, हर रोज़ होनी चाहिए कि ये नया तुलू करने वाला महीना हमारे लिए खैर व बरकत का मूजिब हो और इसकी बरकतें हमेशा हमारे साथ रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।